ما شاء الله حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه وآت بكل شيء علما وهو في مكانه وقهر جميع خلقه بقدرته وبرهانه. حميدا لم يزل محمودا لا يزال مجيدا لا يزول مبدئا ومعيد كل أمر إليه يعود. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله على الخلق أجمعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أفضل الأولين وأشرف الآخرين والعبد المعيد ورسول المصدل والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام خصوصا بالولاية المنصوص بالوصاية ياسوب الدين وسيد الوصيين إمام المتقين وسيدة الجليلة المخدومة المحرومة حق ميراث أبيها وعلى سيد شباب أهل الجنة لا سيما على الحق الجديد وطلعة الرشيد إمام المنتظر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الحسين بن علي عليهم السلام إن الحياة عقيدة وجهاد. صلوات باواد بلند محمد. سامعین گرامی قدر، ناظرین محترم، محرم الحرام 1443 ہجری کا محرم الحرام آہوبکا آل محمد علیہ السلام کے مصائب کا مہینہ ہے. اپنے دین کی تجدید، انہماک، محمد اور آل محمد کی طرف پہنچنا، خدا کی یاد، محرم ہی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان الست اولی بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفس پر اولا نہیں ہوں، ہم تمہارے نفس پر حاکم نہیں ہیں، غدیر کا ہاں میں جواب دیا گیا. محرم ہی میں لا بکین لکا بدل الدموع دما، یعنی میں پانی کے بدلے خون کے آنسو روتا ہوں. یہ عمل ثبوت دینا ہے کہ محرم الحرام بھی شیعان علی بن ابی طالب
مقام عظما ولایت و امامت سے اپنی محبت اور عقیدت کا ثبوت دیتے ہیں۔ شیعہ علی ابن ابی طالب یہ ثابت کرتے ہیں کہ ولایت پر ہم گامزن ہیں۔ رسول نے فرمایا کہ میں تمہارے اوپر حاکم ہوں، سرپرست ہوں، رہبر ہوں، قائد ہوں، میں تمہارا مولا ہوں، اس کے علی مولا ہیں۔ اس کا سارا ثبوت محرم میں دکھائی دیتا ہے۔ یہ مقام عظمہ ولایت اور امامت سے اپنی محبت اور عقیدت کا شیعہ علی بن ابی طالب ثبوت دیتے ہیں۔ یہ مہینہ عشق و عزاداری کا مہینہ ہے، شیعہ کی محبت کا اظہار کا مہینہ ہے، اور محبت اہل بیت کے اظہار کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ عملی ثبوت پیش کرنے کا مہینہ ہے کہ ہم ولایت آل محمد پہ بھی گامزن ہیں، محبت اہل بیت پر بھی ہیں، اور دین اور اسلام کے ہم فالوور ہیں، حکم الہی کے پابند ہم ہیں، اور اطاعت الہی، اطاعت شعاری اور اطاعت نبی اور امام کے جان قربان کرنے والے، اور ان کے آگے اپنے آپ کو تسلیم کرنے کی منزل پر ہم نے اپنے آپ کو پہچانا ہے اور پہنچا دیا ہے۔ یہ مہینہ عشق اور عزاداری کا مہینہ ہے، شیعہ کے محبت کے اظہار کا مہینہ ہے، ماہ کربلا، ماہ مقتل، سینہ زنی کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ حق کو ظاہر کرنے کا مہینہ ہے۔ ہر چیز حق ہے، جو بھی حق ہے اس سے ظاہر کریے۔ یہ حق جو ہمارے اوپر بھی ہے، بندوں کے اوپر بھی ہے، خدا کا حق یا ہمارے اوپر ہو یا ہمارا بندوں کے اوپر ہو یا بندوں کا ہمارے اوپر ہے، اس کے سارے اوپن ظاہر کرنے کا یہ بہترین مہینہ ہے۔ اور یہ مہینہ توحید اور رسالت اور ولایت کی بقا کی ضامن کا مہینہ ہے۔ اگر یہ مہینہ نہ ہوتا، نہ توحید بچتی، نہ رسالت بچتی، نہ ولایت بچتی۔ لہذا کلمہ توحید، کلمہ نبوت اور کلمہ ولایت کا اقرار آج جو باقی ہے وہ محرم کی وجہ سے ہے، شہادت حسین ابن علی کی وجہ سے ہے۔ میرے عزیزو، جب یہ اتنی عظمت والا، مصائب والا مہینہ ہے، کردار سازی کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو سجانے اور سنوارنے کا مہینہ ہے، قرب الہی کا مہینہ ہے، خدا سے قریب پہنچانے کا مہینہ ہے، رضا الہی کا مہینہ ہے، تو اس میں اپنے کانوں، آنکھوں اور ہاتھ اور زبان اور دیگر تمام اعضائے بدن کو گناہ سے بچا لیں۔ ہم وہ سنیں جو حسین سنانا چاہتے تھے، ہم وہ دیکھیں جو حسین نے دکھلایا ہے، ہاتھ ہمارا وہاں اٹھے جہاں حسین نے حکم دیا ہے کہ ہمارا ہاتھ یہاں اٹھے، ہماری زبان وہ بولے جو حسین بلوانا چاہتے تھے ساری کائنات کو، اور اس کی وجہ سے سارے ہمارے کان، آنکھ، زبان، ہاتھ، پاؤں، سب کچھ اطاعت مولا میں ہو جائے، اور ان کے تمام دشمنوں سے، شر شیطانی سے، خواہش نفسانی سے اپنے آپ کو بچا لینے کا مہینہ ہے۔ یقیناً انسان اپنے آپ کو کیئر کرے گا، اب حسینی بنا رہے گا، ایسا کوئی کام نہیں کرے گا جو یزیدی صفت ہے۔ ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہم جہاں بھی چل رہے ہیں، ہم جہاں بھی جا رہے ہیں، لوگ ہمارے لباس سے بھی، ہمارے کردار سے بھی، ہماری زبان سے بھی یہ دیکھ لیں کہ یہ وہ جا رہا ہے جس کے گھر غم ہے، جس کے گھر محرم ہے، یہ صحیح عزادار ہے، اور ہماری زبان، ہماری رفتار، ہماری گفتار، ہمارے لین دین سے لوگ یہ کہیں کہ یہ حسینی ہے۔ اس کے گھر کوئی مصیبت آئی ہے، اس کے گھر کوئی جنازہ اٹھا ہے، اس کے گھر کوئی مصیبت آئی ہے، تو ہر کردار سے ہم ثابت کر رہے ہیں، ہر انداز سے ہم ثابت کر دیں کہ ہم عزادار ہیں۔ میرے عزیزو، تاکہ اس ماہ میں ہم جو بھی سنیں اس پر عمل کریں، اور اسی وجہ سے ہمیں یہ توفیق ملے گی کہ ہم اہل بیت کے فضائل، مصائب اور خاص طریقے سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے فضائل، مصائب بالخصوص سننے کے لیے ہم آمادہ ہوں۔ کان حسین کا سنیں، حسینی خطبے سنیں، حسینی پیغام سنیں، حسینی نصیحت سنیں، حسینی درس سنیں، حسین کے
تمام قانون کو اپنے ذہن میں لانے کے لیے کان کو ہم کھول رہے ہیں، پاک کر دیں، آنکھوں سے امام حسین کے پیغام کو دیکھیں، نشر کریں، اور شیعہ حسین اور امام حسین علیہ السلام کی تمام قربانیوں کو دنیا کے سامنے پیش کریں، اور اسی طریقے سے پیش کرتے رہیں کہ یقیناً ہم کامیاب ہو گئے۔ محرم میں جسم اور روح کی حفاظت کرنا ہے، جہاں ہر وقت میں ہمیں جھوٹ غیبت سے پرہیز کرنا ہے، کسی پر تہمت بھی نہیں لگانا ہے، ہمیں ایک بھائی چارگی اور اخوت کے ساتھ رہنا ہے، ہمیں اپنے دربار کو کھول کے رکھنا ہے، ہمیں اتنا تنگ دستی نہ ہو کہ ہم عزاداری میں دوسرے کو برداشت نہ کر سکیں، بلکہ عزاداری کو اتنا جامع بنائیں کہ دوسرے کو بھی پیغام حسین پہنچائیں، انسانیت کا درس پہنچائیں، اور دوسروں کو آمادہ کریں کہ حسین انسانیت کو زندہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ اور تمام خرافات سے بچنا چاہیے، ہر وقت ہماری زبان پہ صلوات استغفار کا ورد ہو۔ محرم میں کیا کرنا ہے؟ صرف 1 گھنٹہ مجلس سننا ہی نہیں ہے، پورا محرم اپنے کردار کو سجانے کے لیے، آمادہ کرنے کے لیے، تاکہ خدا وند عالم ہمیں توفیق دے کہ اس مہینے میں زیارت عاشورہ، مرثیہ، اشعار، سینہ زنی، غم، پرسہ، درس، نصیحت، پیغام حسین، حضرت امام حسین کا نام مبارک ہماری زبان پہ جاری ہو، ہم حسینی بن جائیں۔ ہمیں کوشش کرنا ہے کہ محل عنبر و گلاب میں کثافت سے آلود نہ کریں، لہذا ہم اپنی آنکھوں کو اشک بہانے کے لیے پاک کر لیں، آنسو جو بہے ہماری آنکھ پاک ہو جائے۔ ہم آنکھوں کو یہ اجازت ہرگز نہ دیں کہ وہ کسی شے یا کسی کو دیکھے جو اسلام میں منع ہے۔ ہمیں اپنی آنکھیں قرآنی آیات، آئمہ ہدیٰ کی زیارت، ذریعہ مطہر، آئمہ معصومین، علم، تعزیہ، وہ شاعر اللہ، وہ نشانی حسین کی طرف ہم آمادہ ہوں، امام حسین پہ گریہ کریں۔ اگر یہ ہماری آنکھیں سے نکلے ہوئے آنسو حضرت امام حسین کی برکت کی وجہ سے پاک ہو جائیں، تمام آلودگی سے دور ہو جائیں، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان آنسو کا استقبال کریں جس کے احترام کے ہم قائل ہیں، تاکہ ضروری ہے کہ ہم آنکھوں سے ہمارے آنسو بہہ سکیں۔ میرے عزیزو، یہ بھی نہایت ضروری ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں کو بھی بڑے غور سے دیکھیں، چونکہ اس مہینے میں ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم حضرت امام حسین، حضرت جناب علی اکبر، حضرت علی اصغر، حضرت زینب کبریٰ اور اہل بیت کے ساتھ محبت کا ثبوت پیش کر دیں، اور انہی باتوں سے ماتم کریں، انہی ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کو آنسو صاف کریں، انہی ہاتھوں سے جو دوسروں کی مدد کریں، انہی ہاتھوں سے کسی کے لیے انصاف کا کام آ سکے، انہی ہاتھوں سے دوسروں کا سہارا بن سکیں، اور پیشانی پہ ماتم کرتے ہیں، اور انہی ہاتھوں سے زنجیر زنی، اور انہی ہاتھوں سے دسترخوان امام حسین، اور انہی ہاتھوں سے تبرک حسین لیتے ہیں۔ لہذا اب ہاتھ کو پاک کر لو، ہاتھ کو صحیح کر لو، تمام کثافتیں، تمام گندگیوں سے اسے محفوظ کر لو۔ میرے عزیزو، یقیناً یہ آمادگی محرم ہے، اور اپنے پیروں سے چل کر ہر کام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ زیارت کے لیے جانا چاہیے، حرم میں جانا چاہیے، مسجد جا کر نماز جماعت ادا کرنا ہے، بلکہ اس کے پیروں سے چل کر مجلس عزا میں شرکت کرو، برادران ایمانی کی حاجت روائی کرو، کوشش کرتے رہو، تمام کار خیر انجام دیتے رہو، ہر وقت مال حرام کھانے سے بچے رہو، محرم میں خصوصی طور پہ پرہیز کرو۔ میرے عزیزو، محرم میں زندہ جو لوگ ہیں اس کا ثبوت پیش کریں، روزمرہ زندگی میں غم کی جھلک آئے، ہماری زندگی میں ایک غم کے تاثرات ظاہر ہوں، اور ہمارا چہرہ، ہمارا عمل، ہمارا گھر، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا سب کچھ غم زدہ لگے۔ اور یقیناً محبان اہل بیت کی زندگی محرم اور سفر میں تبدیل ہونا چاہیے، صرف لباس تبدیل نہ ہو بلکہ کردار تبدیل ہونے کا نام محرم۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ ان چہروں سے غم اندوہ نمایاں ہو، انہیں صاحبان مصائب کی خدمت میں تعزیت و
تسلیت پیش کرنا چاہیے اور عزادار کے تمام کام سب مل کر انجام دینا چاہیے تاکہ تمام حضرات مومنین کے اس کار خیر سے بہرہ مند ہو سکیں۔ ذاتی کاموں کو محرم سے پہلے سمیٹ لیجئے تاکہ ایام محرم میں اس کے پاس وقت ہو کہ وہ اچھی طریقے سے مجلس حسین کر سکے، سینہ زنی کر سکے۔ حضرت امام حسین کی عزاداری کے لیے بہترین اور زیادہ سے زیادہ وقت نکالنا چاہیے تاکہ ثواب زیادہ ہو۔ اپنی تفریح، اپنی کھیل، اپنی ہنسی مذاق کو ختم کرنا چاہیے، اور میرے عزیزو یقیناً غم اور عزاداری کو خوشی پر مقدم کر دینا چاہیے۔ اپنی ساری خوشیوں کو قربان کر دو، حسین غریب کا غم لے لو۔ ہاں میرے عزیزو بہت سی باتیں ہیں، لیکن صرف اشارے میں آج میں آپ کی خدمت میں سیاہ لباس، کالا لباس، سیاہ لباس اپنے اور خاندان کے تمام افراد کے لیے محرم سے پہلے تیار کروانا محرم کے آداب میں ہے۔ ہمیں سیاہ لباس بنوانے کی فکر ہونی چاہیے تاکہ اس درسگاہ عزاداری امام حسین اور دیگر لوگ شریک ہو سکیں اور سوال کریں یہ کالا لباس کیوں پہنے ہو؟ اس سے احیاء امر عزاداری کی تقویت ملتی ہے، عزاداری زندہ ہوتی ہے، لوگ اپنے عزادار کو پہچانتے ہیں۔ ہمیں اسی طرح محرم میں اپنی زندگی کو تبدیل کر دینا چاہیے۔ ہمارے معصوم بچے بھی سوال کریں گے کس وجہ سے اچانک ہمارے کپڑے بدلے گئے ہیں اور اس کا رنگ کیوں بدلا گیا ہے، تو ہم جواب دے سکیں یہ حضرت امام حسین کی شہادت کے دن ہے۔ ایسے عظیم معاشرے میں تربیت پانے والے بچے جب جوان ہوں گے تو وہ خود بخود محرم سے پہلے عزا، غم اور اندو، حزن، ملال، آنسو، مجلس، تبرک، ان سب چیزوں کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ عشر محرم میں قرآن مجید کا ذکر بھی ہے۔ قرآن پاک مکمل ضابط حیات ہے، قرآن پیغام حسینیت ہے، قرآن کے نیزہ پہ حسین نے آواز دیا۔ تم اس عالم میں بھی دیکھ لو کہ ہم قرآن پڑھ کے کہہ رہے ہیں کہ قرآن زندہ ہے اور قرآن کو پیغام ہدایت بنا کر ہم پیش کر رہے ہیں۔ اسی میں ہر شے کا ذکر بھی ہے، بعض چیزوں کا ذکر کنائے طریقے سے ہے، بعض کو کھلے اوپن طریقے سے ہے، تاریخ اسی میں ہے، دردناک ترین باب واقع کربلا بھی اسی میں ہے، قرآن مجید میں ہے، اور یقیناً اس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ قرآن مجید سورہ فجر اور معصومین کی زبان اس کا نام سورہ حسین بھی ہے، سورہ فجر پڑھنا چاہیے۔ والفجر واللیال العشر، 10 راتوں سے محرم کا پہلا عشرہ مراد ہے، بہت اہتمام کرنا ہے۔ یہ اس ماہ کی عظیم عظمت کی دلیل ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں روز عاشور ہے، اور یہ عشرہ اس خصوصی طور پہ عاشور کا دن حضرت امام حسین کے مصائب اور شہادت کا دن ہے۔ میرے عزیزو، محرم میں ائمہ ہدیٰ کی سیرت یہ رہی ہے کہ محرم میں خاص اہتمام کرتے تھے معصومین علیہم السلام، اور حزن حضرت امام حسین کا مہینہ ہے۔ امام رضا علیہ السلام، محرم وہ مہینہ ہے جس میں اہل جاہلیت جنگ و جدال کو حرام سمجھتے تھے، لیکن اسی مہینے میں ذریت رسول کو شہید کر دیا گیا، حرم رسول خدا کو اسیر کر دیا گیا، ہمارے خیموں کو جلا دیے گئے، ہمارے تبرکات لوٹ لیے گئے، ہمارے بارے میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کو پامال کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد بہت زیادہ گریہ کی وجہ سے ہماری آنکھیں زخمی ہو گئیں۔ عاشور کے دن ہماری آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں۔ ہمارے سب سے زیادہ عزیز حضرت امام حسین کو کربلا میں بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ ہمارے لیے قیامت تک حزن و ملال باقی ہے۔ بس لوگوں کو چاہیے کہ وہ امام حسین پہ گریہ کریں، کیونکہ آپ کے مصائب پر رونے سے بڑے بڑے گناہ بھی معاف ہو جاتے۔ اسی طرح ہمارے تمام معصومین علیہم السلام نے چھٹے امام جب بھی محرم کا چاند نظر آتا تھا تو آپ کا حزن زیادہ ہو جاتا تھا اور امام حسین کے مصائب کو یاد کرتے تھے۔ ہاں میرے عزیزو، آپ کا گریہ بہت بلند ہو جاتا تھا۔ اطراف عالم میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے تھے۔ حضرت امام حسین کی شہادت پر آپ کی خدمت میں پرسا اور تعزیت پیش کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت صادق
समेत तमाम लोग बुलंद आवाज में हजरत हुसैन पे मसाइब पर रोते थे। जब आजादारी खत्म हो जाती थी तो हजरत सादिक लोगों को खिताब करते थे, ऐ लोगों, हजरत इमाम हुसैन और खुदा के यहाँ जिंदा हैं, रहमत और नेमत इलाही में हैं। आप अपनी फौज और मक्तल, अपने जवानों को मक्तल देखते हैं और अपने ज़ायरीन और मातम और अज़ादारों को देखते हैं। हज़रत इमाम हुसैन उनके नाम, उनके वालिदैन के नाम भी आगाह करते हैं जो अज़ादारी करते हैं, अज़ादारी में शरीक रहते हैं। इमाम हुसैन उनका नाम लेते हैं, उनके माँ बाप का नाम लेते हैं। और ये भी आपको मालूम हो कि किस अज़ादार की बहिश्त में कौन सी जगह है, ये भी हुसैन ने बताया। हजरत इमाम हुसैन तमाम रोने वाले को देखते हैं, उनके लिए इस्तग़फ़ार करते। हुसैन देखते भी हैं, इस्तग़फ़ार करते हैं। आप अपने जद्द नामदार, अपने बाबा, अपनी वालिद गिरामी, अपने बिरादर मुअज़्ज़म से भी फरमाते थे कि मेरे अज़ादारों, मातमियों, मेरे मसाइब पर रोने वालों के लिए इस्तग़फ़ार करें। अगर मेरे अज़ादारों को मालूम हो जाए कि खुदा उनको मेरे मसाइब पर रोने और मातम की क्या जजा देगा तो वो भी खुशहाल हो जाएंगे। मेरे मसाइब पर रोने वाले का गुनाह इसी तरह पाक हो जाता है जिस तरह वो माँ के पेट से निकलते हैं। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुहर्रम में मेरे बाबा जान हज़रत मूसा काज़िम बिल्कुल मुस्कुराते नहीं थे। यकम मुहर्रम से आशूर तक आपका गमंदो हुज़्न मलाल बहुत ज्यादा बढ़ जाता था और आशूर आपकी मुसीबत सबसे बड़ा दिन है। मुसलसल फरमाते थे, आज वो दिन है जिस दिन हजरत इमाम हुसैन शहीद हुए। आदाब आज़ादारी, अगर ये सारे फजाइल बयान किए जाएं तो कई अशरे चाहिए, लेकिन अब हमें हर चीज़ के आदाब होते हैं, तरीक़े होते हैं। जब हम अपने घर को सजाते हैं, लोगों को मेहमान बनाते हैं तो कैसे होते हैं, उनका हाथ दिलाते हैं, उनके लिए टॉवल देते हैं, उनको बिठाते हैं, पहले नमक रखते हैं, सारे आदाब और तरीक़े होते हैं। तो आज़ादारी के आदाब हमें अपने एतबार से नहीं, मासूमीन की ज़िंदगी के एतबार से करना चाहिए। मसाइब की गहराई और उनकी याद इंसान को खाने पीने से दूर कर देती है। हम ये सिर्फ नहीं कि सिर्फ खाने पीने में लगे, हत्ता कि वो इंसान जो लुक़मा जो फ़कत उसकी भूख दूर करने के लिए होता है वही इतना खाए तो उसकी आंखें अश्कबार हो जाए, इतना खाए कि आंसू पैदा हो जाए। कैफा अकला कद कुतला इब्न रसूलिल्लाह जायन, मैं कैसे खा लूं जबकि रसूल का बेटा हुसैन भूखा प्यासा शहीद हुआ है। मैं इस तरह ठंडा पानी पीऊं, हालांकि मेरे सरदार हुसैन प्यासे रह गए। पानी को देखकर उसकी ठंडक का एहसास और पानी पीने के बाद हजरत की प्यास, हमारे दिल सोज हो जाए, दिल भर जाए, आंखों में आंसू आ जाए। कई तरीके के अज़ादार होते हैं। मैंने मुसलसल आपकी खिदमत में आज़ादारी के सिलसिले में बयान किया है। मजालिस आज़ा बर्पा करना ज़रूरी नहीं है। इमाम बारगाह, मैंने पिछले साल गुजारिश किया था, इमाम बारगाह बंद है तो हर घर को इमाम बारगाह बना दे, मखसूस जगह बना दे जहां हुसैन की याद हो। अपने आप को आमादा करें, सोफे से हटाएं, बिस्तर से हटाएं, चादर से हटाएं, खाने पीने से हटाएं, अच्छे लिबास पहने, पाक साफ लिबास पहने, एक जगह मखसूस हो जहां हुसैन और हुसैन की मां को बुलाया जाता है। अपने दिल में हुसैन की मजलिस को बर्पा करें। मसाइब के लवाजिम में से है कि हज़रत इमाम हुसैन के लिए मजालिस आज़ा का इनेकाद करो, मजालिस बर्पा करो। ये मजालिस अज़मत और फज़ल के साथ बानी मजलिस की ख़ास लियाक़त और अहले बैत का भी तकाज़ा करती है। ये लियाक़त हज़रत सय्यदुश्शुहदा से तलब की जाती है। मजालिस आज़ा की फजीलत जनाब फजल ने फरमाया कि यकुम मुहर्रम को इमाम सादिक ने फरमाया कि गुज़श्ता रात तुम कहाँ थे? फजल ने कहा कि हमारे एक दोस्त ने कहा कि हमने मुहर्रम का चांद देखा है। इसी मुनासिबत से आपके हुब्दार दोस्तदार को मजलिस आज़ा का एहतमाम किया है। हम आपके जद बुजुर्गवार इमाम हुसैन और आपके अहले बैत की मुसीबत पर रोने के लिए जमा हुए हैं। हमने उन मसाइब को याद किया जो इस महीने में आपके आबा व अजदाद पर पड़े थे। हमने इनकी मजलिस में शिरकत की, हम बहुत रोए। आपने फरमाया नूरुल्लाह क़ल्बिका व शरह लका सद्रका व अजर अला हुस्न
मनअका व वलाइका लिअहल बैत नबुव्वा, खुदा तेरे दिल को मुनव्वर करे, तेरे सीने को कुशादा कर दे, तमाम हम और गम दूर कर दे, तुझे तेरे इस अमल पर और अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से विला रखने की जजा दे। आपने फरमाया जब तुम मजलिस अज़ा से बाहर आए हो तो तुमने किसी को देखा? फजल ने कहा जी हाँ, मैं आप पर कुर्बान हो जाऊं, एक शख्सियत को देखा जो दरवाजे पर तशरीफ फरमा है। हजरत इमाम सादिक ने फरमाया क्या तुमने उनको पहचाना था? फजल मेरे सैयदो सरदार, तारीकी अंधेरे की वजह से मैं नहीं पहचान सका। हजरत इमाम सादिक ने फरमाया मैं खुद ही दरवाजे के सामने बैठा हुआ था। अल्लाह अकबर, अज़ादारी कर रहे हैं, एहतमाम कर ले। फजल कहते हैं अल्लाह अकबर, मजलिस के अंदर क्यों तशरीफ नहीं लाया? ताकि आपको सदर महफिल में, सदर मजलिस में और आगे बिठाया जाता है। खुदा की कसम आप साहिब अदा हैं, वाजिब है हम आपकी खिदमत में ताज़ियत पेश करें। इमाम सादिक ने फरमाया मैंने अंदर आने का इरादा किया, मैंने देखा कि मिंबर के पास मजलिस में, आगे मजलिस में मेरे जद्द अमजद रसूल खुदा बैठे हैं, हजरत अमीरुल मोमिनीन बैठे हैं, हजरत फातिमा ज़हरा तशरीफ लाई हैं और वो तुम लोगों के साथ हजरत इमाम हुसैन के मसाइब पे गिरियाज़ारी और नौहा खानी कर रहे हैं। हाँ मेरे अज़ीज़ो, मजालिस अज़ा अहले बैत को बहुत पसंद है। हज़रत अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि खुदा मुताल ने हमें बरगज़ीदा और पैरोकार अता फरमाए हैं जो हमारी खुशी में खुशी होते हैं और हमारे गम में गमगीन होते हैं। आपने और फरमाया जान लो हर शय का सरदार होता है, मजालिस का सरदार हमारे शियों की मजलिसें हैं। हाँ मेरे अज़ीज़ो, हज़रत इमाम रज़ा ने फरमाया जिस मजलिस में हमारे अम्र, हमारे पैगाम को जिंदा किया जाए, उसमें कोई मोमिन शरीक हो जाए, जिस दिन दिल मुर्दा हो जाएंगे तो इस मोमिन के दिल उसके लिए कभी मुर्दा नहीं होंगे। मजालिस अज़ा अहले बैत मजालिस ज़िक्र है मेरे अज़ीज़ो। अमीरुल मोमिनीन ने हज़रत इमाम हसन से फरमाया अलैका बिमजालिस ज़िक्र, आप मजालिस ज़िक्र में शिरकत किया करें। इमाम मोहम्मद बाक़िर ने फरमाया कि हमारा ज़िक्र अल्लाह का ज़िक्र है, हमारे दुश्मनों का ज़िक्र शैतान का ज़िक्र है। जहां हम बैठें तो समझो कि ज़िक्र आले मोहम्मद करें। मजालिस अज़ा की वजह से उम्र, औलाद और माल में बरकत बेइंतहा, हम खा पी रहे हैं, हम जिंदा हैं, इज्जतदार हैं, तो इसी मजलिसों की वजह से, ज़िक्र इमाम हुसैन गरीब की वजह से हम जिंदा हैं। हदीस कुदसी में खुदावंद आलम कहता है कि अगर एक दिरहम हजरत इमाम हुसैन की आज़ादारी पे खर्च किया जाए तो खुदाए मुताल हफ्ताद बराबर 70 गुना 70 गुना दुनिया में बरकत अता करता है। आज़ादारी राह नजात है जो कि उम्र में इजाफा, माल में बरकत का सबब है। जो शख्स भी हजरत इमाम हुसैन की राह में जो शख्स भी कुछ भी खर्च करता है, खुदा उसको कई गुना फौरन देता है। और कोई शख्स हजरत इमाम हुसैन की राह में खर्च न करे तो उसके माल में कमी हो जाती है और उसके रिस्क में बरकत खत्म हो जाती है, उसके घर में सुकून खत्म हो जाता है। लिहाजा आज़ादारी पे खर्च करो, चाहे आंसू हो, चाहे वक्त हो, चाहे माल हो, चाहे दुनिया हो, चाहे फिक्र हो, कोई ना कोई चीज इमाम हुसैन के राह में खर्च किया करो। यही तो एक चीज है जिसका नाम तबर्रुक है, बरकत वाली चीज। कोई भी नियाज हो बरकत का जरिया है। मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम इमाम के गम और हुज़्न में शरीक होना, हर साल पहली मुहर्रम से आशूर तक हजरत इमाम हुसैन का खून आलूद कुर्ता अर्श जमीन की तरफ लटका दिया जाता है, इसलिए कि तमाम मौजूदात आलम, इनका ताल्लुक आलम बाला से भी है, आलम अर्ज और तहत सरा से भी है। वो मखजून और आज़ादार हुसैन बन जाते हैं। हजरत इमाम हुसैन, हाँ मेरे अजीजों, बड़े गरीब हैं। इमाम रज़ा फरमाते हैं पहली मुहर्रम को अयान इब्न शबीब से फरमाया, ऐ पेसरे शबीब, अगर तू ये जानते हो कि जन्नत में दर्जात आलिया में हमारे साथ रहो
تو تم ہماری مصیبت میں غمگین اور ہماری خوشی میں خوش ہو جاؤ۔ ہاں میرے عزیزو، معاویہ ابن وہب نے روایت کی ہے کہ امام صادق کو سجدے کی حالت میں دیکھا تو آپ حضرت امام حسین کے زائرین کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ ہاں میرے عزیزو، یقیناً عزاداری اہم دولت ہے، خاص طریقے سے لباس کے سلسلے میں ایک مجلس ہو جائے۔ بلاد عالم میں غم اندوہ کو ظاہر کرنے کے لیے کالا لباس پہنا جاتا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ مختلف قومیں اظہار غم کے لیے کالا لباس پہنتی ہیں۔ ہم بھی ایام شہادت میں سیاہ لباس، کالے لباس پہن کر یہ ثبوت دیتے ہیں کہ حضرت امام حسین کی شہادت کے زخم ہمارے دلوں میں تازہ ہے۔ ہم 1400 سال سے آج تک آپ کے عزادار ہیں۔ کالے لباس مظلوم کی مدد کی علامت ہے، سیاہ لباس غلبہ حق و باطل کی علامت ہے، کالا کپڑا اعلان نفرت ہے، ہم خدا اور اس کے رسول اور آل کے دشمنوں سے بیدار ہیں۔ کالا لباس صبر کی علامت ہے، کالا لباس اسیران کوفہ اور شام کا لباس ہے، کالا لباس استقامت اور مضبوطی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ائمہ خدا، ائمہ معصومین کے مصائب میں باطل قوتوں کے سامنے پائے تسلیم رکھتے ہیں، ثبات رکھتے ہیں، کیونکہ صاحبان عدا نے طرح طرح کے مصائب کو برداشت کر کے استقامت کا ثبوت دیا ہے۔ ائمہ خدا کی تاریخ میں سیاہ لباس، کالا لباس، ہمارے عزیزو تاریخ شاہد ہے، کالا لباس بطور عدا رائج تھا۔ ہم دیکھیں عزادار جعفر طیار، انہوں نے کس طریقے سے کالا لباس امام حسن مجتبی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت پر عاشور کے دن سیاہ پوشی تاریخ میں موجود ہے کہ کالا لباس امام محمد باقر نے فرمایا جب امام حسین شہید ہوئے تو آپ نے سیاہ لباس پہنا تھا۔ امام حسین کی شہادت کے بعد ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا، اس نے زور سے آواز دی، الصواب الصواب الحزن فإنا فرخ رسول مذبوح، ارے لباس عزا پہنو، یقیناً رسول خدا کے فرزند شہید ہو گئے۔ اس طرح ایک اور فرشتہ آسمان اور زمین کے درمیان آواز دے رہا ہے کہ یا عباد اللہ، اے خدا کے بندے، حزن و مصیبت کا لباس پہن لو، مصائب کا اظہار ہو گیا۔ ہاں میرے عزیزو، اسی طرح بہت سے ہیں۔ امام حسین کے سب سے پہلے سیاہ لباس پوش اہل بیت ہیں۔ جب یزید نے اہل بیت کو شام میں عزاداری کی اجازت دی تو انہوں نے لباس عزا پہنے، کالے لباس پہنے، لباس منگوائے گئے۔ شام کی تمام عورتوں نے کالے لباس پہنے، 7 دن تک امام حسین کی عزاداری ہوتی رہی۔ میرے عزیزو بہت ثبوت ہے عزاداری میں کالا لباس، سیاہ لباس کا حکم ہے۔ ہاں میرے عزیزو، یہ فتح کی علامت ہے، یہ مظلومیت کی علامت ہے۔ شاعر سیاہ لباس میرے عزیزو یہ امام حسین کے شعار اور نشانی ہے۔ اور کالا لباس میرے عزیزو بات تمام نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ بہت سی چیزیں ہیں۔ ہاں خاص طریقے سے میرے عزیزو کالا لباس علامت عزا ہے، اور ہم اپنے امام بارگاہوں میں مسجد اور گھروں اور لباس کو کالے لباس میں ثبوت دیتے ہیں کہ ہم عزائے حسین میں پوشیدہ لباس، ہم سیاہ لباس پہن کر یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم حسین علیہ السلام کے عزادار ہیں۔ اور کون لوگ حضرت امام حسین کے قاتل ہیں؟ یہ لباس کی سیاہی، اسے دھوئیں کے سیاہی جو خیام حسین کے جلتے ہوئے اٹھتے تھے۔ ارے شیعہ نے حیدر کرار لباس سیاہ پہن کر یہ ثابت کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین کے بغیر دنیا ہماری نگاہوں کی تاریک ہو گئی، گویا خورشید ولایت اسما میں غروب ہو گیا۔ بعض اکابر شیعہ سیاہ لباس کو عام طور پہ نہیں پہنتے بلکہ صرف اور صرف حضرت امام حسین کے عزاداری میں پہنتے ہیں۔ اگر وہ لباس پرانا ہو جاتا ہے تو وصیت کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ لباس دفن کر دینا۔ ہاں میرے عزیزو، ہم حضرت صاحب الزمان کے ظہور تک عزادار ہیں۔ ہم نے عزاداری کو ماتم، مجلس، کالے لباس کے ذریعے زندہ رکھا ہے۔ ایک آئے گا انتقام لینے والا جو صحیح عزادار ہے میرے عزیزو، ہاں وہ بدلہ لے گا۔ ہاں میرے عزیزو، مال دنیا بھی خرچ کرو حسین کے نام پہ۔ اہل بیت کی راہ میں
مال خرچ کرنا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، جس کی جو حیثیت ہے عزاداری میں خرچ کرو۔ بالخصوص حضرت امام حسین کی عزاداری پہ خرچ کرنا نہایت ہی اجر کا ثواب ہے۔ اس سلسلے میں لباس سیاہ کی خریداری، مجلس عزا، تبرکات، لوگوں کو بلانا، لوگوں کو کھلانا اور اس کے بعد اہتمام کرنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے، مال خرچ کرنے کا حکم ہے۔ آخری بات میرے عزیزو، حضرت امام حسین کی عزاداری پر خرچ کرنے کا حکم صرف 4 معصومین ہی نے نہیں بلکہ انبیاء ما سلف، انبیاء اور مرسلین نے کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدائے وند عالم سے عاشور کے بارے میں سوال کیا تو جواب ملا، اے موسیٰ، اگر کوئی شخص حضرت امام حسین کی محبت میں 1 درہم خرچ کرتا ہے، 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، چاہے وہ کھانا کھلانے میں خرچ ہو یا غیر طعام میں خرچ ہو، تو خدا اس کو دنیا میں 70 گنا برکت دیتا ہے اور اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور وہ بہشت میں بڑی خوشحالی سے رہے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے عزیزو یاد رکھو، حضرت امام حسین کی عزاداری پہ خرچ کرتے تھے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ مجالس کے آداب کیا ہیں، مجالس کے طریقے کیا ہیں، مجالس کے پیغام کیا ہونا چاہیے، مجالس کے اسباب کیا ہیں، کن کن چیزوں پہ ہمیں غور کرنا ہے، تکبر کو دور رکھنا ہے، میرے عزیزوں مجلسوں کا اہتمام کرنا ہے۔ انبیاء اور مرسلین ان مجلسوں کو کرتے تھے، ہمیں بھی انہی مجالس کا اہتمام کرنا ہے۔ ہاں میرے عزیزوں، یقیناً مجالس حسین کی وجہ سے معاف کر دیا جاتا ہے۔ گناہگار عورت ہے جو مشہور ہے گناہوں کی وجہ سے، میرا عزیزو ایک دن اسے آگ کی ضرورت پڑی، اپنے پڑوس میں نیاز بن رہی تھی، تبرک بن رہا تھا، اس نے آگ جلا کے کھانا بنا رہا تھا، لیکن اس کے گھر گئی ہے کہ آگ لینے کے لیے تو دیکھا چولہا بجھ چکا تھا، آگ خاموش ہو گئی تھی۔ ہو سکتا ہے تبرک خراب ہو جاتا، لوگ مجلسوں میں منہمک ہیں اور لگے ہوئے ہیں، یہ گئی اور جا کے صرف پھونکا، آگ جلا دیا تاکہ کھانا تیار ہو جائے۔ میرے عزیزو چلے گئی، رات میں خواب دیکھتی ہے، محشر کا میدان ہے، مجھے گھسیٹ کے لے جایا جا رہا ہے جہنم کی طرف، پیچھے سے کسی نے آواز دیا کہ اسے روک دو، اس کی ایک امانت میرے پاس ہے۔ میرے عزیزو فرشتوں نے کہا کون سی امانت ہے، یہ تو گناہگار ہے۔ میرے عزیزو کہا کہ یہ جب آگ جلائی اس نے، اس کی آنکھ میں دھواں گیا، چند قطرے اس کے نکلے، اور میرے عزیزو وہ قطرے ہمارے لیے امانت ہے۔ ایک مرتبہ فرشتوں نے کہا حسین آپ تو کتنے قریب ہیں۔ ارے میرے عزیزو یہ جب آنکھ کھلی اس عورت کی تو اس نے توبہ کیا، استغفار کیا، راہ نجات پہ آ گئی ایک آنسو کی وجہ سے۔ میرے عزیزو یقیناً ان آنسوؤں کی قدر کریے، ان آنسوؤں کو باقی رکھیے، ان آنسوؤں کے لیے نجات کا ذریعہ فراہم کریے اور توبہ استغفار کر کے اپنی زندگی کو راہ حسین میں چلا لیجیے۔ حسین جا رہے ہیں میرے عزیزو، مجھے بہت سی کرنی تھی، لیکن آج ابتدائی مجلس ہے، آمادگی مجلس ہے، فکر و خیال کے لیے حسین کی طرف چلے آنے کی مجلس ہے۔ میرے عزیزو ایک عورت ہے کوفیہ کہتی ہے کہ جب امام مظلوم کربلا مدینے سے سفر آخرت میں اس شہر میں موجود تھے، بیت الشرف کے قریب، اس ارادے سے میں گئی کہ دیکھا کہ حضرت کس سامان سے سوار ہوتے ہیں، دیکھا در دولت سے علیحدہ ایک طرف کرسی پر وہ جناب رونق افروز ہیں، دائیں بائیں کچھ اصحاب ہیں، کچھ عزیز حاضر خدمت ہیں، گرد پیش اہل شہر کے ہجوم ہے، رخصت ہونے کے آخری زیارت کرنے کو سب کے سب جمع ہیں۔ میرے عزیزوں دور ہٹ کر کچھ گھوڑے زین باندھے جا رہے ہیں، در عصمت کے قریب چند ناقے ہیں جن میں محمل کجاوے پردے داری اور ان کی مہاریں تھامے جمال اور خوبصورت موجود ہیں۔ اچانک ایک جوان رائنا نے مثل 14ویں کے چاند کے بیت الشرف سے باہر نکل کر قدم بڑھائے اور اونٹ کی طرف چلا اور بآواز بلند پکار کے کہا جو لوگ نزدیک ہیں دور ہو جائیں، جو دور ہیں وہ نزدیک نہ آئیں۔ ارے ذریت
حریت رسول کہ سوار ہونے کا وقت آیا ہے، یہ کہہ کر ایک اونٹ کی مہار جمال خوبصورت بچوں کے ہاتھوں میں آئی اور خود اس جوان نے لے لی، ارے متصل دروازے عصمت کے لا کے دروازے پہ کھڑا کر دیا، اونٹ کو بٹھا دیا، اور اس وقت میں نے دیکھا کہ 2 بیویاں دروازے سے برآمد ہوئی جن کی شان و شوکت اور وقار انداز قدم سے سرداری کے آثار نمایاں ہیں، برقعے سروں کے زمین تک لٹکے ہیں، ارے دائیں بائیں چھوٹے بڑے موجود ہیں میرے عزیزو۔ جوان دروازے تک استقبال کو آئے، اپنے ساتھ ایک بیوی کو لائے، محمل پہ لایا، پھر اپنا زانو نیچے بچھایا، بطور زینہ بنایا کہ خاتون محمل پر سوار ہوں۔ اسی طرح اس جوان نے دوسری معظمہ کو بھی محمل میں سوار کیا، اور اس کے بعد دونوں بچوں نے باری باری دونوں محمل میں بٹھا دیا۔ وہ عورتیں کہتی میں نے کسی سے پوچھا یہ جوان کون ہے اور ایک کیوں سوار ہونے کے لیے ان کا اتنا اہتمام ہے، تو اس نے جواب دیا تمہیں نہیں ہے معلوم، تم نہیں پہچانتی، یہ عاشق حسین جناب عباس علیہ السلام ہے، اور یہ دونوں مخدرات عصمت جناب زینب ام کلثوم ہیں، نواسیان ہیں، میرے اہل بیت رسول ہیں۔ میرے عزیزو یقیناً 2 بچیاں سوار ہوئیں، اونٹ کو آگے بڑھایا گیا، میرے عزیزوں کے اتنا اہتمام تھا حسین غریب کو بٹھانے کا۔ آہستہ آہستہ میرے عزیزوں یہ سواری چلی، ہاتھوں پہ نثار ہوئے، ایک بچہ آیا ہے جو صغرا کی گود میں ہے، میرے عزیزوں حسین نے کان میں کچھ کہا، اصغر کو اپنی گود میں لیا۔ جناب اصغر کی کیفیت سفر میں یاد آ گیا ہوگا جب روز عاشور، ارے زوال سفر جنت کے لیے باپ کے ہاتھوں میں تمازت اور دھوپ کی سختی ہوگی، خیمے سے باہر نکل کر میدان جنگ میں آئیں گے، مگر اس سفر میں، ارے وہ اس سفر میں یہ فرق تھا کہ مدینے میں وقت سفر وہ شہزادے بھوکے اور پیاسے رہے، میدان میں وقت آخر حالت یہ تھی کہ جاتے تو دن گزرتا۔ میرے عزیزوں کس طریقے سے قربانی دی ہے، میرے عزیزوں ناموس اونٹ پہ سوار ہو گئے۔ حسین مظلوم نے اپنے برادر شار عباس نامدار کو بلایا، فرمائے یا اخی قدم جوادی، اے بھائی میری سواری کا گھوڑا کہاں ہے، منگاؤ، اب میں سوار ہونا چاہتا ہوں۔ قال العباس سمعنا وعطانا، جناب عباس نے عرض کیا گھوڑا حاضر ہے، ابھی لاتا ہوں، یہ کہہ کر آگے بڑھ گئے، ارے خود لجام فرس کو ہاتھ نہ لگایا، ارے ذوالجناح کو سامنے لائے، حضرت بہت دل غمگین کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے، ارے روضہ رسول کی طرف بنگاہ حسرت دیکھ کے رونے لگے، نانا خدا حافظ، اے نانا میں جا رہا ہوں۔ ہاں میرے عزیزوں کوہرام برپا ہو گیا، رونے والوں کی صدائیں گریہ شور و قیامت برپا ہو گئی۔ امام کا وہ روز سفر اس روز کی طرح ہو گیا تھا جب پیغمبر خدا نے دنیا سے سفر کیا۔ غرض روتے ہوئے امام ذوالجناح کے پاس آئے، حضرت عباس نے رکاب تھامی اور دوش رسول کے سوار پشت فرش پر سوار کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت عباس تمام اعزاء اور انصار اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کر شان و شوکت کے ساتھ، ادب کے تقاضوں کے ساتھ پیچھے چلے۔ یہاں تو عباس موجود تھے جو سوار کیا۔ ہائے حسین آخری سفر کے لیے جا رہے ہیں، ارے خیمے سے نکل رہے ہیں، کوئی سوار کرنے والا نہیں، اسی غریب حسین کی مجلسوں کا اہتمام ہے۔ اللہ حسینی ہمیں قرار دے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار ہماری اس خلیل سی عبادت کو قبول فرما، پروردگار اہتمام محرم کہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہمارے امام ہم سے راضی ہو سکے، ایسی عزاداری کریں کہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی طرف سے ہمیں عزادار کی سند مل جائے۔ امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما،
جن لوگوں نے یہ اہتمام کیا ہے، یہ مجلسوں کا شرکت کیا ہے، محنت کیا ہے عزاداری میں، پروردگار انہیں زندہ و سلامت رکھے۔ جہاں عزاداری کرنا، مجلس پڑھنا، مجلس سننا، رونا اور رلانا ثواب ہے، وہاں عزاداروں کی خدمت کرنے کے لیے رسول خدا نے فرمایا جس نے عزاداروں کی خدمت کی ہے وہ رسول کے ساتھ علی کی زیارت محشر میں 40 مرتبہ میرے ساتھ کرے گا۔ علی کی بھی زیارت ہوگی، رسول کی بھی زیارت ہوگی، جو عزاداروں کی خدمت۔ پروردگار ان دنوں میں ہمیں عزاداری اور عزاداروں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح ہمارے لباس تبدیل ہوئے، ہمارا کردار بھی تبدیل ہو جائے، حسینی کارخانے سے ہم انسان کامل بن جائیں، اور محبت اہل بیت ہماری نسلوں میں باقی رکھے۔ ہر آفات اور بلاؤں سے ہمیں محفوظ فرما، عزت و کامرانی کی زندگی عنایت فرما، اور دربار امام حسین کو کھول دے۔ عزاداری کا صحیح طریقے سے لطف انداز ہو کے ہم عزاداری منا سکیں۔ کربلا کی زیارت نصیب فرما، امام زمان کو پرسہ دینے کی دولت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔